أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكنونة. عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کا چاند اپنے افق پر ظاہر ہو چکا. یہ ماہ جسے ماہ مصیبت، ماہ گریہ و زاری، ماہ عزاداری، ماہ آہ و بکا بھی کہا جاتا ہے. یہ دن ہمیں کربلا کے بیابان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کی لازوال قربانی کی یاد دلاتا رہتا ہے، اور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ سر تو کٹ سکتے ہیں، لیکن کسی ظالم کے آگے آزاد انسان کا سر جھک نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. امام حسین ولی خدا تھے. امام حسین کی محبت اگر دلوں میں اپنا گھر بنا لے، کسی ویران دل کو اپنی محبت سے آباد کر لے، تبھی ممکن ہے کہ ہم اس محبت کے معجزے دیکھ سکیں اور ان کو پرکھ سکیں. یہ بھی ایک طبیعی اور فطری قانون ہے کہ جتنا ہم ولی خدا کی محبت میں گرفتار ہوں گے، اتنا ہی ان کی مصیبت کو ہم درک کر سکتے ہیں. جب ہم ولی خدا کی مصیبت کو درک کریں گے تو خداوند متعال ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کرے گا کہ جس کا نور انسانی بواطن کو منور کرتا ہے. ولی خدا کی محبت کیسے ہوتی ہے؟ خود قرآن فرماتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت یعقوب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح اپنے فرزند دل بند حضرت یوسف علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کی محبت میں گرفتار تھے. ان کی فرقت میں، ان کی جدائی میں کس طرح حضرت یعقوب گریہ کرتے تھے. 20 سال، 30 سال، 40 سال گریہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی بھی قربان کر دی. یہ ولی خدا کی محبت میں گرفتاری کا عالم ہے. اور یہ گریے کا تسلسل ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب آپ کا دل کسی ولی خدا کی محبت سے آباد ہوتا ہے
تو آپ کو زمانے کے بعد اور دوری کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس ولی خدا کی طلب آپ کے اندر رہنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر فقط 9 سال تھی۔ یہ 40 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، مایوسی اختیار نہ کرنا۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے ولی خدا کی غیبت کتنی بھی طولانی ہو جائے لیکن خدا کی رحمت کو اپنانا چاہیے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی محبت ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے تو یہ عجب نہیں کہ یہ محبت ہمیں یہ معجزہ دکھائی دے، ہمیں یہ معجزہ دکھلائے کہ قمیص سے یوسف مصر میں ایک صندوقچے سے نکال رہے ہیں، لیکن ادھر کنعان میں حضرت یعقوب فرماتے ہیں قال ابوہم انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میں حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قمیص مصر میں، قمیص حضرت یوسف کی حکومت کدے میں صندوقچے سے نکل رہی ہے، لیکن محب اور حضرت یوسف کا والد گرامی جو ان کی محبت میں گرفتار تھا وہ کنعان میں ہے، وہاں ان کی خوشبو محسوس فرماتے ہیں۔ تو لوگ اس آغاز سال میں ہم سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ محرم آتے ہی آپ لوگ شہر کو سیاہ پوش کرتے ہیں، خود کو سیاہ پوش کرتے ہیں، علم سجاتے ہیں، تعزیے سجاتے ہیں، مجالس ماتم کے جلوس، عزاداری، گریہ و زاری اور محافل ماتم منعقد کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ آخر کیوں؟ تو جواباً ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر محب اور معشوق کے عشق کا اندازہ آپ کو ہو، محب اور معشوق کے عشق کا اندازہ آپ کو ہو جائے تو آپ کو یہ سوال کرنے کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا رمز و راز ہے کہ جس رمز و راز کو ہر راہ چلنے والا سمجھ نہیں پاتا، بس اس کے لیے بلکہ اس کے لیے عشق اور محبت کا ہونا ضروری ہے، اور عشق اور محبت اتنی شدت سے ہو کہ یہ معجزہ خود بخود دکھائی دے کہ سال پورا انتظار کرتا ہوا نظر آتے ہیں کہ کب محرم آتا ہے، ہم اپنی چھتوں کو علم سے سجائیں گے، کب ہم اس شہر کو سیاہ پوش کرتے ہیں۔ یہ سارا عشق حسینی کا کمال ہے۔ ایک ایسا ہی شخص امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے سیدی جعلت فداک، اے میرے سید و سالار، اب میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں، قربان جاؤں۔ ان المیت یجلسون لہ بالنیاحۃ بعد موتہ وقتلہ واراکم تجلسون انتم وشیعتکم من اول الشہر بالمآتم والعزاء علی الحسین۔ یہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے سید و سالار، میں آپ پر قربان جاؤں،
لوگ تب نوحہ اور ماتم میں بیٹھتے ہیں جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے بعد بیٹھا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو آپ اور آپ کے شیعہ ماتم، گریہ و زاری، عزاداری میں نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوتے ہیں، لیکن آپ پہلی محرم سے عزاداری، گریہ و زاری، آہ و بکا میں گزارتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام جواباً کہتے ہیں، فقال یا ھذا، اے بندہ خدا، اذا حل حلال محرم نشرت الملائکۃ ثوب الحسین وہو مخرق من ضرب السیوف، کہ اے بندہ خدا، جب محرم کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو ملائکہ امام حسین کی وہ قمیص لاتے ہیں کہ جس قمیص پر زخم اور زخم پر زخم تھے، وَهُوَ مُخْرِقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ، ایسی قمیص لاتے ہیں جن پر سیوف، تلواروں کے زخم لگے ہوتے ہیں۔ وہ خون آلود قمیص لاتے ہیں جو امام علیہ السلام نے آخری وقت میں زیب تن کیے ہوئی ہے۔ فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَةِ، تو ہم اور ہمارا شیعہ اس قمیص کو بصیرت سے دیکھتے ہیں، لا للبصر، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، مومن اپنی دل کی آنکھوں سے وہ خون آلود قمیص دیکھتے ہیں۔ فَتَنْفَجِرُ دُمُوعًا، جیسے ہی مومن کی نظر اس قمیص پر پڑتی ہے تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کیسے جنم لیتی ہے؟ یہ محبت ہی ہے جس کے سبب محرم کا چاند دیکھتے ہوئے مومن انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا ہوا نظر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کیسے دلوں میں اپنی جگہ بناتی ہے یا خدا ڈال دیتا ہے؟ حدیث نبوی میں ہے جو ہم نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کی کہ ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتا مکنون، ہر مومن کے دل میں امام حسین کی معرفت تکویناً خداوند متعال نے ڈال رکھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مومن کا دل فطرتاً، فطری طور پر امام حسین کے عشق میں مبتلا رہتا ہے۔ جب بھی وہ امام کا نام سنتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ محرم کا مزاج الگ ہے، لیکن مومن جب امام حسین کا نام سنتا ہے تو اس کا دل رونے لگتا ہے۔ اگر کوئی مومن یہ محبت حسین، یہ عشق حسین اپنے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو ایک دفعہ نگاہ کرے کہ مومن کے دل میں خدا نے اس طرح سے محبت ڈال رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سے ناآشنا انسان اس مومن کو دیکھتا ہے اور حسینی تحریک اور انقلاب کی آسمانی تاریخ کو دقت سے دیکھتا ہے تو امام حسین سے عشق کرنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، آٹومیٹکلی امام حسین سے عشق کرنے لگتا ہے اور مکتب حسین کو اپنانے میں ذرا سی دیر نہیں لگاتا۔ دوسرا، جب ہم امام حسین کے کلام کو، جب امام حسین کے کردار کو، جب امام حسین کے گفتار کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر
فطرت انسانی یہ صدا دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ یہی تو وہ انسانی فطرت ہے، یہی تو وہ انسانی اقدار ہے، یہی تو وہ انسانی سرشت ہے جس سرشت کے مطابق خدا نے تمہیں بنایا ہے۔ یہی وہ عزت ہے، یہی وہ کرامت ہے، یہی وہ حریت کا درس ہے جو خداوند متعال نے تمہیں عالم ملکوت میں دیا تھا۔ امام حسین نے اسی دنیا میں آپ کو یاد دلایا ہے کہ اسی درس کے لیے خدا نے تمہیں بنایا ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسان امام حسین کے آگے زانو ادب ٹیکتا ہے اور ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ایسی انسانی اقدار کو دیکھے، ان قیمتی کرداروں کو دیکھے اور امام حسین کا گرویدہ نہ بنے۔ یعنی ہمیں یہ کہنا مناسب لگے گا، یہ کہنا بجا ہوگا کہ حسین کا ہر قدم انسانی اقدار کی بلندی کے لیے تھا۔ یعنی جو بھی امام حسین کے مخالف ہے وہ اپنی انسانی فطرت سے ہٹ چکا ہے، وہ انسانی سرشت سے ہٹ چکا ہے، وہ حیوانی صفات کا مالک ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے ہوئے جو آیت تلاوت فرمائی وہ وہی آیت ہے جو حضرت موسیٰ نے تلاوت فرمائی تھی جب وہ مصر سے نکل رہے تھے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنے مدینے سے نکلنے کو حضرت موسیٰ کے مصر سے نکلنے سے تشبیہ دی ہے، وہی آیت تلاوت کی ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ یعنی ہمارا طریقہ، ہمارا مسلک، ہماری راہ و رسم وہی ہے جو حضرت موسیٰ کی تھی۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رستہ حضرت موسیٰ کا رستہ ہے اور جو بھی ہمارے راستے کے خلاف ہے وہ فرعونی راستے پر ہے۔ جب امام حسین کو ولید نے یزید کا پیغام دینے کے لیے اپنی دربار میں بلایا، تب امام حسین جب واپس آتے ہیں تو فقط 2 راتیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ فقط 2 راتیں مدینے میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رخت سفر باندھتے ہیں اور نکلتے ہیں مدینے سے مکے کی جانب۔ فقط 2 راتیں مدینے میں رہتے ہیں، اور روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ دونوں راتیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار میں گزاری ہیں۔ دونوں راتیں جو مدینے میں دربار کے بعد امام نے گزاری ہیں وہ دونوں رسول خدا کے روضے میں گزاری ہیں۔ پہلی رات جب آتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ آگے فرماتے ہیں انا الحسین ابن فاطمہ۔ یہاں رک کر میں ایک جملہ کہوں گا کہ یہ وہی روزہ ہے جہاں پر حسین روزانہ تشریف لاتے ہیں، کہ دربار جانے کے بعد مدینہ اتنا اجنبی ہو گیا تھا کہ امام حسین کو روضہ رسول میں تعارف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں انا الحسین ابن فاطمہ، کہ نانا میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں، فرخک وابن فرختک، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی دختر کا بیٹا۔ وصبتک الذی، میں آپ کا ہی نواسا ہوں، وہ نواسا خلفتنی فی امتک، جس کو آپ ہی نے خلیفہ بنایا تھا۔ فاشہد علیہم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ان پر۔ نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ان پر، انہم قد خذلونی،
وَزَيَّعُونِي، انہوں نے میرا حق چھین لیا، وَلَمْ يَحْفَظُونِی، میں یہاں پر امن و امان کو نہیں دیکھ رہا۔ وَهَٰذِهِ شِكْوَایَ، اے رسول خدا، یہ آپ کی بارگاہ میں میرا شکوہ ہے، میرا گلہ ہے۔ حَتَّىٰ أَلْقَاكَ، یہ ایسا شکوہ ہے جو باقی رہے گا جب تک آپ کے ساتھ میں ملاقات نہیں کرتا۔ گویا یہاں پہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی طلب کے لیے آئے۔ دوسری رات ہوتی ہے، امام دوبارہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ الا اخترت لی ما هو لک رضا ولرسولک رضا۔ اے میرے پروردگار، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس قبر کے حق میں اور اس قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے واسطے سے، کہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کریں، جو آپ کی رضا ہے، جو رسول خدا کی رضا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جیسے ہی یہ استغاثہ کرتے ہیں تو امام علیہ السلام کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں قبر رسول پر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس رسول خدا تشریف لاتے ہیں، امام حسین کو آغوش میں لیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے نواسے، جلد ہی تم مجھ سے ملحق ہونے والے ہو، شہادت کی بشارت دیتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد آغوش پیمبر امام حسین کو نصیب ہوئی ہوتی ہے۔ امام حسین لپٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، آپ کربلا کے بیابان میں اپنی آل و عیال کے ساتھ تشریف لے جائیں گے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، گویا یہ آپ شہادت کی بشارت دے رہے ہیں، لیکن آل و عیال کس لیے؟ تو عجب نہیں کہ یہ سوال آئے کہ شہادت حسین کے بعد حسین کی آل اولاد کو قیدی بنا لیا جائے گا، بازاروں میں پھرایا جائے گا، کبھی کوفہ کی بازاریں، کبھی شام کی بازاریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔